رب کے مہمان، تجھ سے بخشش کا ہے سامان. ماہ رمضان، رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا. خوش آمدید ناظرین، رمضان دسترخوان سے واپسی. اور یقینی طور پر آپ تمام ہمارے ناظرین، خاص طور پہ ہماری خواتین، رمضان دسترخوان سے انتہائی پر لطف اور خوش ذائقہ ہماری ریسیپیز جو ہے اس سے لطف اندوز ہو رہی ہیں. اور اب باری ہے ہماری رحمت ہے مہمان کی. رحمت مہمان میں ہمیشہ آپ کی ملاقات ایک ایسے مہمان سے کراتے ہیں جنہوں نے یقینی طور پر نہ صرف اپنے بلکہ کمیونٹی کے لیے اور سوسائٹی کے لیے بڑے کارہائے نمایاں انجام دیے. آج بھی ہماری ایسی ہی ایک شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں کہوں گا کہ میمن برادری کی کسی ایک شخصیت میں اتنے سارے اعزازات کا سمو جانا اٹ سیلف پوری میمن برادری کے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے. آپ کو حکومت پاکستان سرکاری طور پر آپ کو ہلال امتیاز اور ستارہ امتیاز سے نوازا گیا. فارمر چیف ہیں آپ CPLC کے. آپ چیئرمین ہیں کتیانہ میمن ہاسپٹل کے. آپ چیئرمین ہیں پاکستان کلاتھ مرکنٹائل ایسوسیشن کے. اور نہ جانے اتنے سارے اعزازات. شاید آج میں کوشش کروں گا کہ فرداً ان تمام جو ہے اعزازات کے بارے میں بات کروں، کیونکہ اتنے اعزاز کے ساتھ کوئی شخصیت میرے ساتھ بیٹھی ہو وہ ایک ہی شخصیت ہوتی ہے، وہ ہے جناب احمد چنائے صاحب. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. احمد بھائی، میں نے آپ کی یقینی طور پر تعارف میں تھوڑی سی ڈنڈی ماری ہے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ میں چاہوں گا کہ فرداً آپ سے ان تمام اعزازات کے بارے میں بات کروں جو کسی ایک شخصیت میں نہ جانے کیوں میں نے اب تک اتنے سارے انٹرویو کیے، یہ لگتا ہے کہ اتنے سارے اعزازات جو ہے وہ کسی ایک شخص نہیں، میں کوئی 4 لوگوں کا تعارف کروا رہا ہوں. بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے ہماری آج کی اس نشست میں. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ مجھے بلانے کا. اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اور ہم تو کار خیر کے لیے اس کے بندے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جو توفیق دیتا ہے، جو استطاعت دیتا ہے، اس حساب سے کام کرتے ہیں. اور سب سے پہلا بنیادی مقصد یہی ہے کہ انسانیت کی خدمت کرنا، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ اپنے کام کی طرف بھی توجہ دینا. تو یہ دونوں چیزیں ہیں جو ہم ملا کے چلتے ہیں. لیکن 80% سے زائد وقت آج بھی جو ہے وہ الحمدللہ انسانیت کی خدمت میں جاتا ہے. کیا بات ہے. چاہے وہ کسی بھی لیول پہ ہم کر رہے ہوں، ہاسپٹلس کے لیے کر رہے ہوں، ہیلتھ کے لیے، پھر ایجوکیشن کے لیے، اور اس کے بعد مفاد عامہ کے لیے. تو یہ سارے کام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس قابل بنایا ہے کہ ہم لوگوں کے کام آ سکیں. وہ اگر یہ قابل نہیں بناتا، یہ ہمیں یہ صلاحیت نہیں دیتا، تو پھر یہ چیزیں ممکن نہیں تھیں. بے شک کسی صورت ممکن نہیں تھی. اور یہ تمام شعبوں پر جہاں بھی صحت کا شعبہ ہو، ہماری ایجوکیشن کا شعبہ ہو، ان تمام شعبوں میں چنائے صاحب کی خدمات جو ہے اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی. لیکن ہمارے پروگرام کا فارمیٹ کچھ اس انداز کا ہے کہ آغاز کرتے ہیں ایک خوبصورت کلام کے ساتھ. اور کلام کے لیے بھی میں نے ہمیشہ سے کہا کہ میرے استاد محترم بہت کچھ سیکھا میں نے ان کی سرپرستی میں رہتے ہوئے. ممتاز آواز عالم اسلام کی اور میمن برادری کا ایک منفرد مقام فن نعت خوانی کا، اور ممتاز سماجی اور کاروباری شخصیت بھی ہیں انیس صبا لاکھانہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم انیس بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. انیس بھائی، میں سب سے پہلے کہوں گا کہ آپ کی عاجزی کے قربان جاؤں. سچی بات تو ہے کہ ہم آپ سے سیکھتے ہیں، لیکن یہ بڑا آدمی میں ہمیشہ کہتا ہوں جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ دیتا ہے. آپ کے پاس عزت ہے تو آپ عزت دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. کلام پیش کر کیا عطا کر رہے ہیں سر؟ جزاک اللہ. جہاں روضہ پاک خیر البرا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ. جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. آقا کی عظمت کا کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ
حسین ٹھہرے آقا کی عظمت کا کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ قوسین ٹھہرے سر عرش آقا کی مہمان نوازی یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. اور جب طائف کے میدان کو تصور میں رکھتے ہوئے اس شعر کو سنیے گا کہ اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے ضرر نہیں فرمائی. سنیے گا کہ جو آسی کو دامن میں اپنے چھپا لے جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے اسے اور کیا نام دے گا زمانہ. یہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. قیامت کا ایک دن معین ہے کہ ہمارے نفس قیامت مدینے سے ہم غم کے ماروں کی دوری قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. تم اقبال یہ نعت کہہ تو رہے ہو مگر یہ بھی سوچا ہے کیا کر رہے ہو. کہاں تم کہاں مد ہے ممدوح یزدان یہ جرت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. روح پرور ماحول ترتیب دے دیا ہے وہ آپ نے, اور اب ہمارے اوپر ایک اور بھاری بوجھ آ گیا کہ اب ہم اس روح پرور ماحول کو برقرار رکھتے ہوئے انشاءاللہ تعالی پوری کوشش کریں گے. ناظرین کرام, جب اس قسم کا آغاز ہوتا ہے تو شاید ہم پر اور بھاری ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں کہ ہم پروگرام کو اور پروگرام کی گفتگو کا رخ جو ہے وہ ایسے ماحول کی طرف رکھیں جہاں انسانی خدمت کا زیادہ سے زیادہ اثر ہو. رحمت للعالمین کا ذکر ہوا جن کی بعثت ہی انسانی خدمت کے لیے اور انسانیت کی بقا کے لیے ہوئی تھی. سر, آغاز میں کتیانہ ویمن ہاسپٹل سے کروں گا. الحمدللہ صد الحمدللہ یہ سن کر انتہائی خوشی ہوئی کہ کتیانہ ویمن ہاسپٹل ایک مکمل ہاسپٹل ان سینس ایک عام الفاظ میں جہاں میں سمجھتا ہوں ہارٹ سرجری کامیاب ہارٹ سرجریز ہو جائیں وہ ہاسپٹل ایک جنرل ہاسپٹل نہیں کہلاتا, ایک مکمل طور پر جنرل ہاسپٹل کہلاتا ہے. الحمدللہ آپ کی سربراہی میں اس ہاسپٹل نے یہ کار ہے نمایاں ایک بار نہیں کئی بار انجام دے دیا. میں ضرور چاہوں گا کہ آج ہمارے ناظرین کو اس ہاسپٹل کے بارے میں جو لیاری کے ایک ایسے
علاقے میں جہاں ہم سمجھتے ہیں شاید لیاری کی لوکیلٹی, لیکن مجھے یہ سن کر یہ انتہائی حیرت ہوئی کہ صرف لیاری نہیں, بیرون ملک سے لوگ جو ہے وہ بیرون شہر سے نہیں, بیرون ملک سے لوگ جو ہے وہاں علاج کے لیے آ رہے ہیں. کیسے دیکھتے ہیں اس کامیاب ترین ہاسپٹل کی کامیاب ترین کارگزاری کو؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا اور اس پہ جو ہے وہ ایک بہت عرصہ لگا ہے اس ہاسپٹل کے اوپر, اور آج یہ ہاسپٹل جو ہے وہ ایک مکمل ٹرشری کیئر یونٹ بن چکا ہے. ٹرشری کیئر یونٹ وہاں ہوتا ہے کہ جہاں ہر مرض کا علاج جو ہے ہو جاتا ہے. اور جو آپ نے ہارٹ کا ذکر کیا, تو ہماری ہارٹ کی جتنی بھی سروسز ہیں, چاہے اس میں انجیوگرافی ہو, انجیوپلاسٹی ہو, آپ کا ہارٹ کا چیک اپ ہو, یا پھر بائی پاس سرجری ہو, یہ تمام جو پروسیجرز ہیں وہ انٹائرلی فری آف کاسٹ ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں ہاسپٹل کا تو امتیاز ہے کہ وہ واحد ہاسپٹل ہے اس پرائیویٹ ہاسپٹلس کی فہرست میں کہ جو کہ انٹائر فری سہولت فراہم کر رہا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کراچی میں پرائیویٹ ہاسپٹلس میں کوئی ایسا ہاسپٹل ہو جو ہارٹ کی فری سرجری دے رہا ہو, فری سروسز پرووائڈ کر رہا ہو. انڈس ہاسپٹل اپنی جگہ پر ہے, لیکن انڈس ہاسپٹل ایک ویری ویل فنڈڈ ہاسپٹل ہے جو گورنمنٹ سے, باہر سے, سب جگہ سے, میں بھی اس بورڈ کا ممبر ہوں. لیکن پرائیویٹ ہاسپٹل میں یہ کام ہونا, میں سمجھتا ہوں کہ پہلا پرائیویٹ ہاسپٹل ہے جو الحمدللہ اس طرح فری ٹریٹمنٹ دے رہا ہے. اور یہ تو ہارٹ کی ہم نے بات کی, میں تھیلیسیمیا کی بات کرتا ہوں, میں ڈائلسس کی بات کرتا ہوں, میں دوسرے فیکلٹیز اور ڈپارٹمنٹس کی بات کرتا ہوں کہ وہاں بھی ہم انٹائر فری سروسز دے رہے ہیں. اوور آل ہاسپٹل کا اگر پورا اسٹرکچر دیکھیں تو آج 65 سے 70% ہم مکمل فری علاج کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس علاقے کے لیے یہ ایک بہت بڑی نعمت بھی ہے, پورے کراچی کے لیے ہے. اور پھر باقی اگر 30-35% ہم چارج بھی کر رہے ہیں, تو اگر آپ کراچی کے بڑے ہاسپٹلوں سے کمپیئر کر لو تو ہم شاید 20 سے 25% اس کا چارج کرتے ہیں, اور وہ بھی صرف اپنے ایکسپینسز کو پورا کرنے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بائی اینڈ لارج اس ہاسپٹل کو ایک اچھا انسٹیٹیوٹ بنایا, ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ بھی بن گیا ہے. ہمارے پاس FCPS کے ٹرینی ڈاکٹرز ہیں 40 کے قریب, اور مزید بڑھتے جا رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا معیار جو ہے وہ کراچی کے کسی بھی اچھے ہاسپٹل سے آپ اس کا موازنہ کر سکتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت کی خدمت کا جو بیڑا ہم نے 1990 میں اٹھایا تھا, ہاسپٹل بنا 8-9 سال لگ گئے, اس کے بعد ہاسپٹل چل گیا 27-28 سال سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ یہ کراچی کے لیڈنگ ہاسپٹلز میں ہے. اور کتیانہ میمن ہاسپٹل جو ہے نہ صرف کتیانہ برادری کا, میمن برادری کا, بلکہ اہل کراچی کی ایک شناخت ہے. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں اور سب کے مفاد عامہ میں کر رہے ہیں, تمام برادریوں کو اس میں سہولتیں دے رہے ہیں. جب میں نے آپ کو فری ٹریٹمنٹ کی بات کی, تو فری ٹریٹمنٹ صرف کتیانہ برادری یا میمن برادری کا نہیں ہے, فری ٹریٹمنٹ تمام برادریوں کا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دے دی, ہمیں استطاعت دے دی, اور ہم نے اس بیڑے کو اٹھایا اور اس بیڑے کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ. اچھا, ایک چیز, ایجوکیشن پہ تو بہت بات کرنی ہے مجھے آپ سے, لیکن میں صحت کے شعبے کو ابھی وقفے سے پہلے رکھوں گا آپ کے سامنے. صحت کے شعبے میں اگر دیکھا جائے تو کتیانہ کے ساتھ ساتھ اور کئی شہر میں پھیلے ہوئے میمن کمیونٹی یا میمن برادری یا جماعتوں یا اداروں کے زیر اہتمام چلنے والے کئی ادارے ہیں ایسے جو بڑا اچھا اور پراپر کام کر رہے ہیں. لیکن ایک سرپرس باڈی میں سمجھتا ہوں ذاتی حیثیت میں صرف آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس بارے میں کبھی سوچا گیا کہ فیڈریشن, WMO یا اس کی سطح پر ہم کچھ ایسا لائے عمل ان تمام ہیلتھ کے اداروں کو کوئی کمبائن کرنے کے لیے, ان میں کوئی اسٹریم لائن کرنے کے لیے, ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی بات کریں گے, ان کے تجربے سے فائدہ اٹھانے کے لیے, تاکہ ایک ادارہ آلریڈی اتنا یعنی کہ سرو کر چکا ہے, تو وہاں کے لوگ کسی اور جگہ جا کر, یعنی کہ جو کمبینیشن یا یونٹی ہوتی ہے نا, شاید میں سمجھتا ہوں اس کی مجھے کمی محسوس ہو رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ میں صحیح سوچ رہا ہوں؟ دیکھیں, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں نے مختلف موقعوں پر آپ کے انٹرویوز میں بھی یہ بات کی ہے کہ میمن کمیونٹی کے 100 سے زیادہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز اور 50 سے زائد میڈیکل انسٹیٹیوشنز موجود ہیں جو مل جل کے بہت بڑا کام کر سکتے ہیں. میں جب میمن فیڈریشن کا صدر تھا تو الحمدللہ میں نے وہاں پر بورڈز بنائے تھے جس میں ایجوکیشن بورڈ اور ہیلتھ بورڈ سر فہرست تھے. اور ہیلتھ بورڈ کا مقصد یہی تھا کہ تمام میمن ہاسپٹلس کو یکجا کرنا, ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرنا, ایک دوسرے کی ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانا, اور پھر ایک کمبائنڈ پرچیز کا میکینزم بنانا جس میں ہم
اپنے لیے نہیں ہمارے مریضوں کے لیے جو ہے وہ ایک بہت بڑی سہولت فراہم کرتے کہ ایک کامن بورڈ ہوتا جو ساری ریکوائرمنٹ خریدتا اور اس ریکوائرمنٹ کو جو ہے وہ ہم اپنے حساب سے بیسٹ پاسبل پرائس پر خرید کر لوگوں کو سہولتیں پہنچاتے. یہ میرا ایک خواب تھا, کل بھی ہے, آج بھی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی رہے گا, اور اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو اس خواب کی تکمیل ضرور ہوگی. بالکل. اور اس میں ایک اور آج ایک اناؤنسمنٹ کر دوں آپ کے چینل کے توسط سے, اور یہ پہلا ہم سرکاری طور پہ اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں. سرکاری طور سے مراد یہ کہ کتیانہ میمن ہاسپٹل کی طرف سے آفیشیل اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ الحمدللہ کتیانہ میمن ہاسپٹل کے بالکل سامنے بنگال آئل مل کی زمین ہم نے خرید لی ہے الحمدللہ, اور وہ تقریباً 9,000 گز کے قریب رقبہ ہے جو اس ہاسپٹل سے 400 گنا بڑا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ایک جدید ہاسپٹل کا قیام پرپس بلڈ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ہم کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیکل کالج اور اسکول آف نرسنگ, اسکول آف فزیوتھراپی, اسکول آف ڈینٹسٹری, یہ سارے ہمارے پلان میں شامل ہیں. تو کھارادار کے عوام, لیاری کے عوام, ان سب کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے, اور آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں یہ موقع دے, یہ استطاعت دے کہ ہم اس منصوبے کو عملی جامہ پہنائیں اور اس علاقے کے لیے, کراچی کے لیے, پاکستان کے لیے ایک انڈس ہاسپٹل کی طرف پہ ایک بہت بڑا کام کر دیں. دیکھیں میری ذاتی خواہش ہمیشہ سے یہ رہی ہے, چونکہ میں انڈس ہاسپٹل کے بورڈ پہ شروع دن سے ہوں, اور میں ہمیشہ یہ خواہش کرتا ہوں کہ ہمارا کتیانہ میمن ہاسپٹل بھی جو ہے وہ اسی پیٹرن پہ چلے. تو اسی پیٹرن میں چلنے میں سب سے پہلے فری آف کاسٹ کی ہماری ایک تھیوری ہے جو انڈس ہاسپٹل میں چلتی ہے, جو پورے پاکستان میں چل رہی ہے. 15 ارب سے زائد کی سبسڈی ہم سالانہ وہاں کر رہے ہیں. تو یہی سبسڈی جب انڈس ہاسپٹل میں ہو سکتی ہے تو انشاءاللہ کتیانہ میمن ہاسپٹل میں بھی ہوگی, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اسی طرز کا ایک جدید ہاسپٹل جو ہے اس کا بہت جلد آپ سنیں گے کہ اس کا سنگ بنیاد ہم رکھیں گے انشاءاللہ. کیا بات ہے. تو آج کی ہماری اس نشست میں میں کہہ رہا ہوں رمضان کی برکت سے جو ہے یہ پہلی اناؤنسمنٹ مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ 9,000 گز 4 ٹائمز بڑا, 4 گنا بڑا جو ہے اس ہاسپٹل سے جو کتیانہ میمن ہاسپٹل اس وقت قائم ہے, وہاں پر اسٹیٹ آف آرٹ اب ایک جدید ترین ہاسپٹل ہی نہیں بہت سارے انسٹیٹیوٹس بھی اس میں ہوں گے جس کا ذکر ہوا. اور نو ڈاؤٹ جب ایک پری پلانڈ کنسٹرکشن ہوتی ہے اس کی ایک الگ ہی بات ہوتی ہے. نو ڈاؤٹ کہ یہاں پر جو پرانا کتیانہ میمن ہاسپٹل ہے, نو ڈاؤٹ سروسز اپنی جگہ, لیکن ایکسپینشنز جو ہے نا وہ اپنے طور پر کرتے کرتے بہت وقت لگ جاتا ہے, بہت ساری چیزیں تھوڑی سی مینیج کرنا پڑتی ہیں. یہ اب اسٹیٹ آف آرٹ صرف میں سمجھتا ہوں صرف لیاری ہی نہیں ہے, صرف لیاری نہیں ہے, اب پورے شہر کے لیے ایک بہترین ہاسپٹل. اور ایک بات آخری بات میں ضرور کہوں گا, ہمیشہ سیکھنے, چنانچہ صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ سیکھتے ہیں اس ماڈل سے جو انڈس میں چل رہا ہے, وہاں سے ہمیں ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرنا ہے یا کتیانہ میں, تو کیوں نہیں ہم کتیانہ سے سیکھ کر اور دیگر ہمارے جتنے میمن ہاسپٹلس ہیں ان کی طرف آگے بڑھیں. تو اس کو قائم ان قسم کے بورڈز کو اور کمیونیکیشن کو قائم ہونا چاہیے. ہمارے ساتھ رہیے گا, وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں. تو اب میڈیکلس کے شعبے پہ بہت بات ہو گئی, بہت بڑی ان کا پورٹ فولیو جو ہے وہ ایجوکیشن کے حوالے سے بھی ہے. چنائے صاحب سے ایجوکیشن پہ بات ہوگی, ہمارے ساتھ رہیے گا. رب کے مہمان تجھ سے بخشش کا ہے سامان, ماہ رمضان, رمضان آیا, رمضان آیا, رمضان آیا, رمضان آیا, رمضان آیا, رمضان آیا.
मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में अरमानी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स पेश कर रहे हैं अरमानी स्काईलाइन। एक आर्किटेक्चरल वंडर, आर्ट और आर्किटेक्चर का दिलकश मिलाप। 3, 4 और 5 रूम्स के लग्जूरियस अपार्टमेंट्स जिनका वेस्टर्न डिजाइन मशरकी हॉस्पिटैलिटी का रंग लिए है। परफेक्टली लोकेटेड ऑपोजिट अल अज़हर गार्डन्स, M9 मोटरवे और मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल के नजदीक। फॉर बुकिंग एंड डिटेल्स प्लीज कॉन्टैक्ट हैदर अली एंड कंपनी 021 111 425 426। Cheyenne Business Avenue. One tower, endless possibilities. बहुत इंतजार के बाद अब आ गया है स्किम्ड मिल्क पाउडर। इसे हासिल किया गया है बगैर चिकनाहट और खालिस गाय के दूध से। 34% प्रोटीन प्रोसेसिंग के दौरान हम टेम्परेचर का खास ख्याल रखते हैं जो इसकी ग़िज़ाइयत को बरकरार रखता है। ये एक स्पेशल और डिमांडेड प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट ऑफ अल रसूल मिल्क प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान। माहे रमजान, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, खुशामदीद एक बार फिर वक्फे के बाद और वक्फे से पहले हेल्थ सेहत के शोबे पर बड़ी ईमान अफरोज़ गुफ्तगू हुई। और इसलिए मैं ईमान अफरोज़ कह रहा हूँ कि इसमें बहुत ज़बरदस्त अनाउंसमेंट हुई है हमारे शहर कराची के लिए कि अब एक और हॉस्पिटल जो है वो कुतियाना के साथ साथ इसकी एक्सपेंशन में कहूँगा एक नया हॉस्पिटल, स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल अब बनेगा। और इंशाल्लाह हम देखेंगे, न सिर्फ देखेंगे बल्कि पूरी तरह पूरी मेहमान बरादरी इसमें शामिल हाल रहेगी हमारे कुछ चुनाव साहब उनकी टीम के साथ। सर अब थोड़ी सी एजुकेशन में बात करें। आप जो है कॉमिक्स एजुकेशन ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, आप सेम्स को सर्व कर रहे हैं, सर आदम जी को आपने जो है पाकिस्तान मेमन एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी को सर्व करते हुए अभी वाइस चेयरमैन है इस वक्त भी आप। मैं चाहूँगा कि ओवरऑल कॉमिक्स से शुरू करते हैं और फिर थोड़ा सा सेम्स पे भी बात करेंगे कि आपने सर्व किया और सेम्स जो है उस सराउंडिंग्स का एक बेहतरीन कॉलेज यूनिवर्सिटी बनकर अब सामने आया है। तो कितनी कोशिशें हेल्थ के साथ साथ एजुकेशन में भी करनी पड़ती हैं। उस एजुकेशन में भी फिर आपसे वही सवाल करूंगा कि बोर्ड क्यों नहीं बन पा रहा। हमारे बहुत सारे इदारे हैं जो एजुकेशन पे स्कूल से लेके कॉलेज यूनिवर्सिटी तक काम कर रहे हैं, लेकिन अब तक हम उसको भी मुज्तमे नहीं कर पाए। उसमें कौन सी कबाहतें रहीं, प्लीज़ तफसीली गुफ्तगू चाहिए मुझे आपसे। फिर मैं शुरू करूंगा मेमन फेडरेशन से कि मेमन फेडरेशन की सदारत के दिनों में जहां हेल्थ बोर्ड बनाया था वहाँ एजुकेशन बोर्ड भी बनाया और उस पर यूसुफ आदिल साहब हमारे पहले चेयरमैन थे। उस पर खासा काम हुआ, खासी मेहनत हुई। हमने तमाम मेमन स्कूल्स का जो है वो सर्वे किया, उनको ब्लैक एंड वाइट में डाला और फिर यही मंशा थी कि इन स्कूलों को ठीक किया जाए। उसके लिए भी बड़ा एक प्रोग्राम बनाया। ज़ाहिर है फिर क़यादत की तब्दीली हुई और लोग आए और उनको मैं समझता हूँ उनका काम ये था कि उसको कैरी ऑन करते, लेकिन उस तरीके से उसको नहीं चला सके। बहरहाल मैंने अपनी इनफरादी हैसियत में एजुकेशन पे बहुत काम किया हुआ है। मैं स्टार्ट करूँगा हमारे कुतियाना मेमन एजुकेशन बोर्ड से कि वहाँ का मैं चेयरमैन रहा खासा अर्सा। वहाँ स्कूलों में एक पैराडाइम शिफ्ट लिया है, हम सारी चीज़ों को तब्दील कर दिया हमने और नया स्कूल भी बनाया। वहाँ हमारी कैपेसिटी जो है उसको दुगनी कर दी। फिर जो डबल शिफ्ट के स्कूल थे उनको सिंगल शिफ्ट करके ज़्यादा वक्त दिया। इसके बाद साथ साथ कॉमिक्स कॉलेज की बुनियाद डाली, कॉमिक्स कॉलेज बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह उसको यूनिवर्सिटी बना दिया और मैं समझता हूँ कि कॉमिक्स कॉलेज जो है वो आज कराची का सबसे बेहतरीन इंटरमीडिएट कॉलेज है। कोई शक की बात। तो ये सारे काम किए। साथ साथ सर आदम जी इंस्टीट्यूट जो है उसकी भी बुनियाद कॉमिक्स के दिनों में ही हमने डाली। रऊफ ईसा साहब, मैं, मरहूम बावानी साहब, हम सारे मिलकर जो है उस पर हमने काम किया और वहाँ भी एक बहुत अच्छा करीमाबाद के एरिया में सर आदम जी इंस्टीट्यूट
جو ہے وہ انٹرمیڈیٹ کالج بنایا اور پھر اس کو ڈگری کالج کا درجہ بھی کروایا. تو وہاں بھی الحمدللہ بڑے اچھے بیسکس بنے ہیں. وہاں کے علاقے کے بچے جو ہیں وہ اس کالج میں جاتے ہیں, بچے بچیاں, اور پھر آگے اپنے پروفیشنل کیریئر میں بھی جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں کام جو ہیں وہ ہم نے بہت اچھے طریقے سے کیے. اس کو مزید آگے بڑھانے کی خواہش ہے, جب بھی موقع ملا کریں گے. آج بھی میں پاکستان ویمن ایجوکیشن ویلفیئر سوسائٹی کا وائس پریزیڈنٹ ہوں. انشاءاللہ تھوڑا وقت ملے گا تو ان کالجوں کو بھی بہتر کریں گے, ان اور دوسرے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کے لیے بھی کام کریں گے, اور انشاءاللہ اس سفر کو جاری رکھیں گے. پاکستان ویمن ایجوکیشن ویلفیئر سوسائٹی سے خود ہماری اپنی ذاتی حیثیت میں بتا رہا ہوں کہ ہماری بھی بڑی دلی رغبت اس اعتبار سے ہے کہ میرے والد محترم اللہ پاک انہیں غریق رحمت کرے, ان کی بھی تعلیم جو ہے وہ اسی آرگنائزیشن سے کے تھرو ہوئی ہے جسے سر آدم جی نے قائم کیا. اور میرا خیال ہے کہ دوارکا سے فنڈز آیا کرتے تھے یہاں کراچی میں, میمن برادری کے نوجوان پڑھا کرتے تھے. میرا خیال آج اگر میں چاہوں کہ وہ لوگ جو آج ہمارے درمیان ہو سکتا ہے کہ نہ ہوں, ان کی تعلیم اور آج جب تعلیم کا ذکر کرتے ہیں تو ان کی تعلیم کا جو کمبینیشن ہے, وہ جو ڈور ہے جو بندی ہوئی ہے وہ اسی ڈور سے بندی ہوئی ہے جو سر آدم جی نے قائم کیا. تو یہ ادارہ بھی انہی کا قائم کردہ ہے. تو ہماری ذاتی رغبت بھی ہے اور احسان ہے سر آدم جی کا, ان کی پوری کمیٹی کا, اور وہ لوگ جو آج بھی اس ڈوری کو تھامے ہوئے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں. سر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں مزید کام کی ضرورت ہے اس اعتبار سے کہ شاید تعلیم سے اب بھی جماعتیں, اگر میں خاص طور پہ کہوں تو شاید کوشش ہو رہی ہے انڈیویجول کیپیسٹی میں, لیکن کمبائنڈ ایفرٹ نہیں ہو رہی. میں اب بھی اس پہ میں ہمیشہ سے اس بات کو لے کر آگے بڑھتا رہا ہوں اور برادری میں اس بات کا پرچار کرتا رہا ہوں کہ ہمارے 100 سے زائد سکولز ہیں برادریوں کے, ان کا وہ امپیکٹ نہیں ہے, وہ اسٹینڈرڈ نہیں ہے کہ جو ہونا چاہیے تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بڑی بھاری ذمہ داری پہلے تو ان جماعتوں کی ہوتی ہے کہ وہ جماعت جو ہیں وہ اپنے اسکولز کو سدھارنے کی بات کریں, پھر اس کو انڈر ون امبریلا لے کر آنے کی بات کریں کہ اس میں جو ہمارے انٹلیکچوئلز ہیں میمن کمیونٹی کے وہ آگے آئیں اور ان اسکولوں کی اونرشپ لیں اور اس کو آگے بڑھیں. اسکول جماعت کے رہیں, لیکن ان کو چلانے کے لیے ہمیں ایکسپرٹس چاہیے, ان کو چلانے کے لیے ہمیں ایجوکیشنسٹ چاہیے, ان کو چلانے کے لیے ہمیں وہ لوگ چاہیے کہ جن کے پاس جذبہ ہو. جو پریزنٹ لیڈرشپ ہے جو ان اسکولوں کو چلا رہی ہے, مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ان کو ایجوکیشن کی بہتری کے لیے اگر کام کرنا ہے تو پھر ایجوکیشن کو بہتر بنانا ہوگا, اس تعلیمی معیار کو بہتر بنانا ہوگا, ان اسکولوں کے سٹینڈرڈ کو جو ہے وہ اوپر لانا پڑے گا. سر آدم جی انسٹیٹیوٹ آپ کے سامنے مبلتی مثال ہے جو کی ہے ہم نے. اس کے بعد کتیانہ ویمن انجمن کے جو اسکولز ہیں جو ہم نے اپنی صدارت کے دور میں بنائے اور اس کو لے کر آگے چلے, آج الحمدللہ پوری آب و تاب کے ساتھ اچھے سٹینڈرڈس کے ساتھ چل رہے ہیں. تو یہ ہمیں کرنا پڑے گا, کتیانہ ویمن انجمن, کتیانہ ویمن اسکولز, اور اس کے بعد پھر سر آدم جی, پھر کامکس, یہ سارے سفر آپ کے سامنے ہیں. میں نے کوشش کی ہے کہ ان تمام جگہوں پر جو ہے وہ اپنا کنٹریبیوشن ایڈ کریں, اور الحمدللہ یہ کنٹریبیوشن جو ہے اس کا کہیں نہ کہیں امپیکٹ آپ کو ضرور نظر آتا ہے. پھر آج بھی کوشش ہے کہ جہاں تعلیم کی بات ہو وہاں ہم اپنا انٹرونشن ضرور دیں, چاہے وہ اقرا یونیورسٹی والے بلا لیں, چاہے وہ حبیب یونیورسٹی والے بلا لیں, چاہے کہیں اور بلا لیں. تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنا امپیکٹ دیں, وہاں پر ایجوکیشن کی بہتری کے لیے کام کریں. لیڈرشپ کے رول میں تو نہیں, لیکن کہیں بھی کسی بھی والنٹیئر رول میں ہم کام کر سکتے ہیں, اور میں کر رہا ہوں مسلسل. یہ میں نے پھر کہا کہ سیکھنے کی ضرورت ہے, اور اگر ہمارے پاس ایسے اذہان موجود ہیں جو کر سکتے ہیں. جب دی سٹیزن فاؤنڈیشن پورے پاکستان میں پھیلا ہوا, اسکولوں کا اتنا بڑا نیٹ ورک شاید میرے خیال سے پاکستان میں ہی نہیں, میں تو سمجھتا ہوں دنیا میں اتنا بڑا کوئی نیٹ ورک نہیں ہوگا, ان میں یونیفارمٹی ہے. ایک سلیبس خیبر سے لے کے کشمیر تک پڑھایا جا سکتا ہے, کراچی سے لے کے خیبر تک پڑھایا جا سکتا ہے, ایک ہی جیسا لباس, ایک ہی جیسا اسٹرکچر. تو ہم میمن کمیونٹی ود ان کراچی ایک جیسے کیوں نہیں ہو سکتے, اور کیوں نہیں سیکھ سکتے کہ جہاں کتیانہ اسکول کے بچے جو ہے وہ ناسا تک جا سکتے ہیں. مطلب آپ دیکھ لیجئے, میں کہوں کہ ناسا میں اگر آپ کی کسی شہر کراچی کا شاید ٹاپ ناچ اسکول بھی نہیں جا سکا, وہاں پر ہمارے کتیانہ اسکول کے بچے پہنچے ہیں. تو ایسے احباب سے فائدہ اٹھانا, اب اگر ہم نے نہ اٹھایا تو شاید یہ ہماری غلطی ہوگی. سر تھوڑی سی بات میں ہاؤسنگ پہ کرنا چاہوں گا, اور یہ گلہ میں ہمیشہ میرے بیٹھے ہوئے ہر اس بڑے کابر سے کرتا ہوں جس نے بیڑا اٹھایا ہے, کہ آج سے 60-70 سال پہلے اگر میں دیکھتا ہوں, شاید میں اس وقت موجود نہیں تھا, تو ہمارے فور فادرز نے
پیس آف لینڈ کا ارینجمنٹ پہلے ہی کر لیا تھا کہ اب مجھے میری برادری کو آگے آنے والے دنوں میں فیڈرلفی ایریا میں ضرورت پڑے گی, یہاں ضرورت پڑے گی, رنگون والا یعنی ہمارے دوراجی میں ضرورت پڑے گی, تو بڑے بڑے پیس آف لینڈ لے کے انہوں نے وہاں پہ میمن برادری کو آباد کیا. وہیں پہ باٹوا بھی آباد ہے, اس سے آگے کتیانہ کالونی بھی بنی ہوئی ہے. یہ سارے لوگ اس وقت کر چکے تھے. ویری انفارچونیٹ, ان کے بعد کی 25-50 سال کے بعد کی پیڑھی نے کوئی اتنا بڑا پیس آف لینڈ, اگر پنجاب سے آ کے بحریہ ٹاؤن تو بن سکتا ہے ہزاروں ایکڑ پر, لیکن شاید میمن کمیونٹی نے شاید اتنا سا کوئی ٹکڑا بھی نہ لیا. ان 2 سوسائٹیز کے بعد مجھے نظر نہیں آ رہا. کیا اس میں ہم نے کہیں غلطی کی ہے سر؟ دیکھیں, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, اس کی طرف دھیان زیادہ نہیں دیا گیا. ہمارے جو بزرگ تھے انہوں نے اس پہ بہت کام کیا, بہت ساری سوسائٹیاں بنائیں, دوراجی سوسائٹی, جیت پور سوسائٹی, فلاں سوسائٹی, اور پھر کریم آباد کی پوری جو پٹی ہے وہ پاکستان میمن ایجوکیشن ویلفیئر سوسائٹی کے تحت مختلف جماعتوں کو دی گئی, جس میں ساری برادریاں شامل ہیں. اور ان برادریوں کو ظاہر ہے وہ برادریاں آگے آئیں, انہوں نے اپنے اس میں سے پیس آف لینڈ لیے اور وہاں پر لوگوں کو جو ہے وہ رہائشی سہولتیں فراہم کی. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے سارے علاقوں کو کمرشل بنا دیا, اور وہ کمرشل بننے کے بعد پھر ان کی وہ حیثیت نہیں رہی. پرائس وائز تو بہت بڑی حیثیت ہو گئی, لیکن اگر ایک کمیونٹی لیونگ کی بات کی جائے تو کمیونٹی لیونگ نظر نہیں آتی. اب کراچی اتنا بڑا شہر ہو گیا ہے کہ ہمیں زمین جو ہے وہ شہر کے اندر کہیں اویلیبل نظر نہیں آتی. یہ تمام زمینیں اب شہر سے باہر ملیں گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ برادری کے بڑوں کو بیٹھ کر اس پہ پلاننگ کی ضرورت ہے. میں پھر یہ کہوں گا کہ میں نے اپنے دور میں ایک ہاؤسنگ بورڈ بھی بنایا تھا, اور اس ہاؤسنگ بورڈ کے تحت ہم نے زمینیں بھی پوائنٹ آؤٹ کی تھیں یہ لیاری ایکسپریس وے کے ساتھ, اور اس کے ساتھ پھر ناردرن بائی پاس کے ساتھ. اور یہ زمینیں جو ہیں وہ جو بھی ڈونرز تھے انہوں نے ہمیں دے دی تھی کہ آپ ان پہ لیں, ان پہ ہاؤسنگ کریں, میمنوں کو یہاں لے کر آئیں. پھر اس وقت شہر کا جو لا اینڈ آرڈر تھا وہ بہت خراب ہو گیا تھا, اور وہ دور دراز کے علاقے جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام جو کرمنل ایلیمنٹس ہیں ان کی آماجگاہ بن گئے تھے. اس لیے پھر ہم وہاں سے دور ہٹ گئے, اور ہم نے شہر کے اندر برادریوں نے انفرادی طور پر کام شروع کیا. آج بھی پوری دنیا سے میمن ڈونرز موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آپ مناسب زمین لیں, اور جتنے پیسے آپ پاکستان میں جمع کر سکتے ہیں اتنے ہی پیسے ہم آپ کو فنڈ کر دیں گے. یعنی لیٹ سے اگر ہم نے 1 ارب جمع کیا تو 1 ارب کی وہ سیمپل فنڈنگ ہمارے ساتھ ڈالیں گے. کیا بات. تو دیکھیں اس پہ بھی انشاءاللہ بات چیت تو ہے, ارادہ تو ہے, اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو یہ کام بھی کر لیں گے انشاءاللہ. بالکل صحیح. اور ہم محنت کرتے رہیں, ہم کم از کم سوچ رکھیں گے تو اس کے آگے ہمیں کچھ نہ کچھ ایسا نظر آنا ضرور ہوگا. اور ہمارا کابرین جب تک یہ سوچ رہے ہیں, مجھے امید ہے کہ بہت جلد اس پر بھی کچھ پیش رفت ضرور ہوگی. سر پروگرام کا کم و بیش اینڈ ہو رہا ہے, لیکن آخری ایک سوال جو میں نے لکھ کے رکھا تھا, معاشی صورتحال ان جنرل پاکستان کی, بڑی گہری نظر ہے آپ کی, آپ اس پہ لکھتے بھی رہے ہیں. پاکستان کے حالات کے بارے میں آپ نے کئی بڑے اخبارات میں لکھا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اسٹاک ایکسچینج. تو یہ میں سے یہ بتاؤں, کیا اسٹاک ایکسچینج آج کل کی صورتحال میں آئینہ دار ہے ہماری معاشیات کا یا نہیں؟ یہ ایک بڑا سوال آپ کے لیے. دیکھیں, پاکستان کی معیشت کے بارے میں بہت سارے سوال اٹھتے ہیں اور بڑی نگیٹیوٹی آتی ہے, لیکن الحمدللہ میں بہت پازیٹیو ہوں اس معاملے میں. اور اس کی پازیٹیوٹی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم پوری معیشت کو دیکھتے ہیں آج سے 4 سال پہلے کی, آج سے 3 سال پہلے کی, اور آج کی صورتحال کا موازنہ کرتے ہیں تو زمین آسمان کا فرق آ گیا ہے. تو جب زمین آسمان کا فرق آ جائے تو معیشت بہتر ہوئی یا خراب ہوئی. اس وقت ہمارے پاس پوزیشن یہ تھی کہ ہمارے پاس آدھے مہینے کا ڈالر ریزرو نہیں تھا. آج الحمدللہ آپ کے پاس 3, 3.5, 4 مہینے کا جو ہے وہ ریزرو آ گیا ہے. تو جب یہ ریزرو آپ کے پاس آ جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی پوزیشن مستحکم ہوتی ہے. آپ پچھلے 4 سال میں دیکھ لیں, 3 سال میں دیکھ لیں, ڈالر کی پوزیشن وہی کہ وہی ہے. ڈالر کو اور میں سمجھتا ہوں ری ویلیو ہونا چاہیے, نیچے آنا چاہیے. اسی طرح آپ باقی چیزوں کو بھی دیکھیں گے تو آپ کہاں 24% انٹرسٹ ریٹ پہ چلے گئے تھے, آج 10.5% انٹرسٹ ریٹ پہ آ گئے ہیں. کہاں ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ 27-28 بلین ڈالر پہ تھیں, آج ہم 36 بلین ڈالر کی بات کر رہے ہیں. کہاں ہماری امپورٹس 86 بلین ڈالر پہ پہنچ گئی تھی, آج ہم 60 بلین ڈالر کی امپورٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں. کہاں ہمارے جو ٹیکنیکلی ہمارے ریزروز تھے وہ 2-2.5 بلین ڈالر پہ تھے, آج ہم
$22 بلین پہ آ گئے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا فرق آ گیا ہے. ایکسچینج ریٹ ہمارا اسٹیبل رہا, ہمارا انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ کافی نیچے آ گیا, ہمارا 27% انفلیشن جو ہے وہ 6-7% پر آ گیا. تو یہ پاکستان کی معیشت کی بہتری ہے یا برائی ہے؟ آپ کرٹیسائز کرنے کو تو کچھ بھی کر لیں. اچھا, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ عام آدمی کو کیا بینیفٹ ملا. دیکھیں, عام آدمی کو میں سمجھتا ہوں اس کے حالات خراب ہونے سے بچ گئے, بہت زیادہ خراب ہونے سے. اور اگر یہ اصلاحات نہیں ہوتی تو شاید ہم $400 دیکھتے, شاید ہم انٹرسٹ ریٹ وہی 25-27% پہ چلے جاتے, شاید ہمارا ریزرو زیرو ہوتا, پاکستان بینک ڈیفالٹ کی طرف چلا جاتا. تو آج یہ چیزیں بہتر ہوئی ہیں. میں یہ گورنمنٹ کی سپورٹ میں بات نہیں کر رہا, میں ایک جائزہ لے رہا ہوں کہ جی بیڈ گورننس تو آج بھی ہے, اور اس بیڈ گورننس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. لیکن ہمیں یہ اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ہماری ملک کی معیشت جو ہے وہ بہتر ہو گئی ہے, جس کا صحیح مظہر جو ہے وہ اسٹاک ایکسچینج کی ترقی ہے کہ ہم 27-28 ہزار پوائنٹ سے 1,90,000 پوائنٹ پر آئے. یہ الگ بات ہے کہ پھر پچھلے 2 ہفتے سے جو ہے وہ ایک سیٹ بیک آیا ہوا ہے. جی بالکل. اور ہم جو ہے وہ 1,50,55,000 پہ چلے گئے, پھر 157 پہ چلے گئے. میں سمجھتا ہوں کہ اب مارکیٹ جو ہے ظاہر ہے ایران اور اسرائیل کی جو وار ہے, پاکستان افغانستان کی جو وار ہے, ان میں صورتحال جو ہے وہ خراب ہوئی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقتی امر ہے, صورتحال بہتر ہو جائے گی, اسٹاک ایکسچینج پھر اپنی پوری آباداب کے ساتھ آگے آ جائے گا اور ملک انشاءاللہ ترقی کرے گا. میری صرف لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ ہم اس ملک کو بڑا کرٹیسائز کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کچھ نہیں ملا اور پاکستان میں جو ہے وہ ہم تباہ ہو گئے, برباد ہو گئے. بالکل. تو آج جب ہم تباہ اور برباد ہونے کی بات کر رہے ہیں تو آپ خود جانتے ہیں کہ آپ کے کتنے دوست, آپ کے کتنے عزیز و اقارب, آپ کے کتنے جاننے والے جو ہیں وہ آج عمرے کے سفر پہ روانہ ہو رہے ہیں, آج شادیاں کر رہے ہیں بڑی آب و تاب کے ساتھ. آج سحری کی دعوتیں آپ دیکھ لیں, آج افطاریوں کی دعوتیں آپ دیکھ لیں. تو جس ملک میں اگر کچھ نہیں بنا رہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے؟ بالکل. فرق صرف اتنا ہے کہ آپ ریونیو جنریٹ تو اچھا پاکستان سے کر رہے ہیں, لیکن جمع کہیں باہر کر رہے ہیں, خرچ کہیں باہر کرنے کی بات کر رہے ہیں. تو یہ ایٹیٹیوڈ ہم چھوڑ کے اپنے ملک کی طرف دیکھیں کہ جی پیسے بنا کے یہاں سے لے کے جانا ہے, تو پھر ملک تو کھوکھلا ہو جائے گا. پیسے بنا کر یہی استعمال کرنا ہے, یہی پیسے بنا کر اور انڈسٹری کو بڑھانے کی بات کرنی ہے, تو چیزیں ہماری بہتر ہو جائیں گی. آج لوگ کہتے ہیں کہ جی انڈسٹری تباہ ہو گئی ہے. تو انڈسٹری تباہ ہو گئی ہے تو آپ کی انڈسٹری آج بھی چل رہی ہے. انڈسٹری تباہ ہو گئی ہے تو آپ نے اگر انوویشنز کیے ہیں تو آپ نے پچھلے سال سے زیادہ ریونیو کمایا ہے. مجھے کسی ایک محفل میں بتا دیں, میں اکثر لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ آج ہم 15 لوگ یہاں بیٹھے ہیں, مجھے یہ بتا دیں کہ 15 میں سے کتنے لوگوں نے پچھلے سال سے کم ریونیو کمایا. تو شاید مشکل سے ایک بھی نہیں ملے گا, کوئی بھی نہیں. تو جب یہ صورتحال ہو تو ہم کو اگر صرف تنقید کرنی ہے تو تنقید برائے تنقید تو بہت ہو سکتی ہے, لیکن آج ہم ترقی کی منازل پر ہیں. آج کراچی میں, پاکستان میں آپ گاڑیوں کی امپورٹ دیکھ لیں, نئی نئی گاڑیوں کی چمک دمک دیکھ لیں, تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے. ہاں, نیچے ٹکل ڈاؤن افیکٹ کم نظر آتا ہے. جو ایک تشویشناک بات ہے وہ یہ ہے کہ مڈل کلاس ہماری ایلیمنیٹ ہو گئی ہے. ہماری 2 کلاسیں رہ گئی ہیں, یا تو ہماری لوور کلاس رہ گئی ہے یا ہماری اپر کلاس رہ گئی ہے. اور مڈل کلاس کے پاس اب گزارا نہیں ہے, یا تو وہ لوور میں آ جائے یا ترقی کر کے اپر میں آ جائے. ان کے لیے کچھ سوچنا ہوگا. تو ہمیں مڈل کلاس کے لیے جو ہے وہ اپارچونیٹیز دینی ہوگی, ان کے لیے کام کرنا ہوگا, ان کی ریہیب کے لیے, ان کی ترقی کے لیے اسمال اسکیل انڈسٹریز کو, میڈیم سائز انڈسٹریز کو فروغ دینا ہوگا, اور اس کے لیے گورنمنٹ سے بات چیت کرنی ہوگی. گو کہ ہمارا انفراسٹرکچر کاسٹ جو ہے, یوٹیلیٹی کاسٹ دنیا میں سب سے ہائی ہے, ہمارا انٹرسٹ ریٹ دنیا میں سب سے ہائی ہے, ہماری انرجی کاسٹ دنیا میں سب سے ہائی ہے. تو ہمیں ان چیزوں پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ عام آدمی بھی جو ہے وہ اس انڈسٹریل دوڑ میں آگے آ سکے اور کام کر سکے. کیا بات ہے. میں نے کہا نا, احمد چنائے صاحب کے لیے سے بات کرنے کے لیے ایک نشست انتہائی قلیل پڑ جاتی ہے, کیونکہ زندگی کے کسی بھی شعبے پہ ان سے بات کی جائے, ہم نے صحت پہ بات کی, ہم نے ایجوکیشن پہ بات کی, ہم نے معاشیات پہ بات کی, مطلب کیا ان کی نالج, اور میں ہمیشہ سے بہت کچھ سیکھتا رہتا ہوں اور آج بھی بہت کچھ سیکھا ہوں میں. لیکن ان دی اینڈ ان کا یہ میسج پاکستان فرسٹ, پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. اور کیا انہوں نے مثال پیش کی کہ اگر 15 لوگ بیٹھے ہوں اور ان سے پوچھیں کہ پچھلے سال سے زیادہ اس سال کمایا ہے, تو شاید ہی کوئی ہوگا جو کہے گا کہ نہیں. تو جب یہ
ये बात हो रही हो तो फिर पाकिस्तान को बुरा भला भी कहना भी कि हमें हक नहीं है। और हाँ, वाइट कॉलर का उन्होंने जिक्र किया, वाइट कॉलर जिसे मिडिल क्लास कहते हैं वो थोड़ी सी परेशान ज़रूर है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ सोचना होगा। फाइनली सर, जिन चीज़ों में हम वतन अजीज़ की बात करें और हमारे दीगर शोबों की बात करें, वहाँ पर मेमन टीवी भी अपनी कोशिश लिए हुए हर जगह कुछ ना कुछ करते रहते हैं। हमारे CEO जो हैं अली गोडिल, वो उनका आगाज़ भी आपके सामने ही है, और अल्हम्दुलिल्लाह अब जब भी आते हैं हमारे शेड्यूल की तारीफ़ करते हैं, हमारी ट्रांसमिशन की तारीफ़ करते हैं। कैसे देखते हैं मेमन टीवी की जर्नी को और कम्युनिटी में मेमन बरादरी के लिए मेमन टीवी के इमेज को? देखें, अली गोडिल साहब की जो जर्नी है, उनका जो सफ़र है, वो एक अपनी मिसाल आप है, और अल्लाह ताला ने उनको ये सलाहियत दी कि उन्होंने इस छोटे से सेटअप को इतना बड़ा सेटअप बना दिया। मेमन कम्युनिटी के हर इवेंट को अल्हम्दुलिल्लाह कवर करते हैं, और अब तो मेमन कम्युनिटी के साथ तमाम कम्युनिटीज़ में जो है वो मेमन टीवी का एक बड़ा नाम हो गया है। और मेरी ज़ाती ख्वाहिश ये है, मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला मेमन टीवी को दिन रात चौगनी तरक्की दे, अली गोडिल साहब को भी जो है वो तरक्की दे, और जो उन्होंने मेमन कम्युनिटी की खिदमत में अपना हिस्सा डाला है, अल्लाह ताला उनको उसका अजर दे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। और जब ये अहबाब जिनका अपना एक मकाम है वो जब हमें इस अंदाज से थपकी देते हैं, हमें शाबाश देते हैं, तो हमारे हौसले और बुलंद होते हैं। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि इनकी तवक्कुआत के मुताबिक अपने इस चैनल को और आगे से आगे बढ़ाएं और आप सबके लिए फ़ायदेमंद हो सके। नाज़रीन कराम, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, ट्रांसमिशन का वक्त भी अब बिल्कुल कलील रह गया है। तो आखिर में अब मैं एक बार फिर एक खूबसूरत कलाम के लिए चलता हूँ अनीस सबा लाखाना के पास, और फिर दुआ पे चलते हैं। खुदा का ज़िक्र करे, ज़िक्रे मुस्तफ़ा ना करे, खुदा का ज़िक्र करे, ज़िक्रे मुस्तफ़ा ना करे, खुदा का ज़िक्र करे, ज़िक्र मुस्तफ़ा ना करे, हमारे मुँह में हो ऐसी ज़ुबान, खुदा ना करे, हमारे मुँह में हो ऐसी ज़ुबान, खुदा ना करे। कहा खुदा ने शफाअत की बात महशर में, कहा खुदा ने शफाअत की बात महशर में, पहल हबीब करे कोई दूसरा ना करे। और काबिल तवज्जो शेर है कि गुलाम जिसको बना कर रखे मदीने में, तमाम उम्र रिहाई की वो दुआ ना करे। और दरे रसूल पे ऐसा कभी नहीं देखा, कोई सवाल करे
ہے کہ شعور نعت بھی ہو اور زبان بھی ہو ادیب، شعور نعت بھی ہو اور زبان بھی ہو ادیب، وہ آدمی نہیں جو ان کا حق ادا نہ کرے، خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسے زبان، خدا